السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب آیت نمبر 21 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اصحاب اور آپ کی آل اولاد پر کثرت سے سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ان نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کھانے کے آداب بتائے ہیں۔ یہ بھی انسان کی زندگی کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب بھی انسان کو کھانا کھانا چاہیے تو اس کو بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر شیطان باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کھاتا ہے اور کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر قل بسم اللہ پڑھ کے اب کھانے کا آغاز کریں۔ قل مما یلیک، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا استعمال کریں۔ پورے برتن کے اندر ہاتھ کو پھیلانا یہ انسان کی اپنی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں بندہ آ جاتا ہے۔ کھانا تو قسمت کا ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے سے کھائیں۔ اس طرح ہاتھ دھو کر انسان کو کھانا کھانا چاہیے۔ اگر پہلے سے صاف ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور حفاظت کا حکم دیا ہے. تو جب انسان بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا ہے تو پھر ایک تو برکت اڑ جاتی ہے، دوسرا شیطان اس گھر میں بسیرا کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس گھر میں رہائش بھی مل گئی ہے، کھانا بھی مل گیا ہے، ہم آرام سے اس گھر میں رہیں گے. لیکن جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت تو شیطان کا داخلہ اس گھر سے بند ہو جاتا ہے. وہ کہتا نہیں یار یہاں تو ہمارے لیے کوئی رہائش بھی نہیں ہے اور کوئی کھانا بھی نہیں ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں. تو یہ اللہ کا نام جو ہے یہ کھانا کھانے سے پہلے ضرور لینا چاہیے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم کھانے کا آغاز کرتے ہیں. بعد میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ بھی لکھا ہے، وہ پڑھ لیں. بس اللہ کا نام جو ہے وہ لے لیا جائے تو اس سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے. اور تھوڑے کھانے سے انسان جلد ہی سیراب ہو جاتا ہے، سیر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک لڑکا دوڑا دوڑا آیا، ایک حدیث میں ایک لڑکی کا بھی آتا ہے جاریہ، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جلدی سے آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا، کوشش کی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو سمجھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، سامنے سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. کیونکہ اگر وہ بسم اللہ نہ پڑھتا تو پھر وہ کھانے کے اندر بے برکتی ہو جاتی. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ توفیق دے تو کھانے کے ایک ایک لقمے پر الحمدللہ کہنا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو کھانے کے ایک ایک لقمے پر اور پانی کے ایک ایک گھونٹ پر الحمدللہ یہ پڑھتا ہے اس پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں ایک ایک لقمے پر تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ، یہ انسان کو کھانے کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے. تعلیم کے لیے بتانا اور چیز ہے. مثلا آپ کا کوئی ملازم ہے، خان شامہ ہے، تو اس کو ہم سمجھائیں کہ یہ کھانا آج تھوڑا سا کچا رہ گیا تھا، آپ ایسے کر لیا کریں، پانی چاولوں میں پہلے ڈال لیا کریں، کچھ دیر پہلے رکھ لیا کریں، یہ اور چیز ہے. لیکن تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو علن اعلان اس کا عیب بیان کرنا یہ سنت کے منافی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نکالتے ہی نہیں تھے کبھی. یہ بھی حسن معاشرت کی ایک بہترین علامت ہے. گھروں میں لڑائیاں بسا اوقات ہانڈی میں نمک اور مرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. وہ کبھی تھوڑے سے مرچ ہانڈی نمک زیادہ ہو گیا تو وہ پھر شروع ہو جاتا بندہ ہے تو انی سے تو نظر نہیں آیا، وہ تیرے کام میں یہ نہیں، تو روز اس طرح کر لی. انسان ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر والوں کو موقع ہی نہ دے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا کہ اگر عورت نے روزہ بھی رکھا ہو، فرض روزہ بھی، اور وہ کھانا پکا رہی ہے نا تو ہنڈیا کا ذائقہ تھوڑا سا زبان کو لگا کے چیک کر لے. یہ کس لیے فرمایا؟ یہ حسن معاشرت کے لیے، تاکہ عورت کے اندر اس طرح کی کمی نظر ہی نہ آئے کہ جس سے لڑائی کا موقع بن جائے. جب روزے کی حالت میں ہلکا سا زبان پر کھانے کو چکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ عورت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. نمک مرچ روز کا کام ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے. اس سے گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ اسی طرح کھانا کھا لیں تھوڑی بہت کمی کے باوجود تو خود بخود اس کے ذہن میں آئے گا کہ آج تو نمک زیادہ تھا تو میرے میاں نے بات ہے کیونکہ کل کو میں خیال کروں گا. مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ان کے والد محترم، اور ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی حافظہ اللہ ایم ان کے تایا جان بڑے اللہ والے تھے. وہ اکثر تبلیغ میں رہتے تھے، گھر سے نکلے تقریباً ہفتہ باہر رہتے تھے.
وہ جمعہ پڑھانے کے لیے واپس آئے، پھر چلے گئے، ایک گاؤں میں، پھر دوسرے گاؤں میں، پھر تیسرے گاؤں میں۔ لوگوں کی ان سے محبت اور عقیدت تھی، ان سے لوگ دم کرواتے تھے اور ان کو اپنا پیر مانتے تھے۔ اور کئی جگہ پہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ جہاں جاتے تو وہ چینی اور پانی اور بوتلیں اور ایسے ڈھیر لگا ہوا ہے دم کروانے کے لیے، تو لوگ آتے اور وہ دم بھی کرتے، لوگ ان کی خدمت بھی کرتے۔ اللہ، وہ گھر سے اکثر باہر ہی رہتے تھے۔ اور مولانا ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے یہ لکھا بقاعدہ، ان کا انٹرویو پیغام ٹی وی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پڑھ گئے ہیں یہ ہمارے والد صاحب کی تبلیغ کی برکت ہے، وگرنہ انہوں نے ہمیں ٹائم کو نہیں دیا۔ بھی محبت تو باہر رہتے تھے، وہ ہم گھر میں تھے، تو کبھی کبھی سکول جانے کے لیے وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں حماد صاحب کہ کبھی کبھی سکول نہ جانا تو ماسٹر صاحب نے بچوں کو بھیجنا، اور ایک نے پاؤں سے پکڑنا، دوسرے نے ہاتھوں سے پکڑنا اور اٹھا کر سکول لے جانا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے والد صاحب کی تبلیغ کی برکت ہے کہ آج ان کی ساری اولاد الحمدللہ پڑھی لکھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے دین کے راستے میں نکلنا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ گیا تو یہ جو تمہ ہوتا ہے نا، تمہ اور شلجم اور تمہ، انہوں نے شاید بھی تقریباً ایک ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ تمہ ویسے چھوڑ گئے ہیں، تو پہلے لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے تھے تمے کا وہ پھل چھوٹا سا۔ تمہ ہوتا تو کڑوا ہے، لیکن وہ انسانی صحت کے لیے اور جسم کے لیے بڑا اچھا ہے۔ کسی قسم کا پھنسی اور گھوڑا اور یہ میدے کے جتنے معاملات ہیں وہ تمے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل یہ تمے کی مسواک بھی آتی ہے، سب سے مہنگی ہوتی ہے، 150 کی تقریباً آتی ہے، وہ دانتوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اور حکماء نے تمے کو اپنے ادویہ کے اندر استعمال کیا ہے۔ جو جس بندے کا کوئی میدے کا مسئلہ، بلکہ ہر بندہ اس کو استعمال کر لے۔ یہ کوڑ تمہ ہوتا ہے، اور 2 چیزیں اس میں اور ملاتے ہیں، ان کو پیس کر رکھ لے، کیپسول بھر لے، اور روزانہ کھانے کے بعد دوپہر کے وقت آدھا گھنٹہ بعد اس کو کھا لے، یہ نظام ہضم وہ سارا درست ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ گھر میں تمہ بھی بڑا ہوا تھا شلجم میں۔ اس وقت لائٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، دیوے دوے بال کے لوگ گزارا کرتے تھے۔ حضرت صاحب کے لیے کھانا پکایا تو انہوں نے شلجم سمجھ کر تمہ پکا دیا۔ یہ ان کی بات بڑی معروف ہے لوگوں کے اندر۔ اللہ، اتنے حوصلے والے، اتنے حلیم، اتنے مردبار۔ تو آج کل تک مولوی ہوتا ہے تو انہیں آج کل کے کوڑی سن رہی، تانوں سینس نہیں، تانوں علماء دی قدر ہی نہیں، اے پیا برتن میں اٹھ کے چلیا اینا کوڑا سالوں سے بناتا ہے۔ تمہیں پکا دیے، تمہیں وہ حضرت صاحب نے کولی ساری کھا لی، پتہ تو چل گیا ان کو۔ کہنے لگے وہ گھر میں مہن بڑا مزیدار سالن پکا ہے، وہ برتن کدھر ہے وہ جس میں پکایا آپ نے؟ میرا دل کرتا میں سارا ہی سالن کھا لوں۔ انہوں نے دیش کے لیے آ کے انہوں نے رکھ رکھ دی تھی، وہ سارا سالن ہی کھا گئے، اس کو صاف ہی کر دیا، اور کھایا اس لیے بھی بعد میں گھر والوں کو پتہ چل گیا تو پریشان ہوئے تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا بھی شلجم تو یہ پڑے ہوئے ہیں، تو رات میں پکایا کیا؟ تو پھر سے وہ کھو یہ تو تمہیں پکا دیے۔ وہ حضرت صاحب سارے تمہیں کھا گئے، جو بچے وہ بھی کھا گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں کتنی برکت ہے، اس گھر والوں کے دلوں میں ان کی محبت کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ ایسے تو نہیں وہ مولانا محی الدین صاحب، اللہ نے ان کی زبان میں برکت رکھی تھی۔ بسم اللہ۔ وہ ٹرین میں سفر کر رہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا، ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنا حضرت جی تھوڑا جا ٹائم دو، ساڈے گھر نا جن بڑا تنگ کرتے ہیں، تے آؤ ذرا مہربانی تھوڑی کوئی دعا کر دو۔ کہنے کہ میں تو تبلیغ سے جا رہا ہوں، ٹرین چلن والی ہے، کل مکل اسٹیشن تے گال بڑے چھلا واقعہ ہے۔ تو کہنے کہ میں گھر جا کے اچھی بات نہ کہہ دی کہ محی الدین آن لائے گئے تھو چلے جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کی بات کے اندر بھی اثر ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کا تابعدار بن جاتا ہے، اللہ پوری دنیا کو ان کے کہنے پہ چلا دیتے، پوری دنیا میں ان کی قدر کر دیتے، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ کی مخلوق بھی ان کی قدر کرتی ہے۔ کہنے لگے گھر جا کے کہہ دی کہ محی الدین کہتا ہے تو چلے جاؤ۔ انہیں جٹ ذمہ دار بندہ سی جا کے اونچی کہہ دیتا کہ بابا جی محی الدین کہتے ہیں تو چلا جا۔
وہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے رحمت کر دی تھی، کوئی مسئلہ کبھی بڑھیا نہیں، الحمدللہ اللہ نے مہربانی کر دی۔ اور جی میں وہ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی بتایا آپ اس طرح کا واقعہ ہے، اگر جا کے کہہ دو قاضی صاحب کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، تو آگے سے جن بول کر کہتا ہے قاضی صاحب سے پوچھو بھی یہ گھر چھوڑوں یا علاقہ ہی چھوڑ دوں؟ اللہ، تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ والے جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے روحانی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ مولانا محی الدین تمے کا سال کھا گئے لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اس اتنی صفت پر عمل کرنے سے گھروں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں نا مطلب ان میں چلے ڈنڈا پھڑ کے تو بیوی دی گل پائی ہوئے تو دو چار گالاں میں کٹے تو انہیں خاندان ہوتے ماں باپ ہوتے تسی ہے یہ ہو جائے کہ تھوڑا خاندان یہی ہے نا، بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ۔ اب کھانے کے اندر عیب نہ نکالنے، ہاں اگر ضرورت ہو تو بعد میں کسی وقت تھوڑا سا بچوں سے الگ کر کے نا ذرا خیال کیا کرو یہ مسئلہ ذرا اس طرح کر لیا آرام کے ساتھ۔ تو یہ کھانے کے آداب ہے۔ میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ٹیبل پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی اور آخر میں فرمایا دعا پڑھنے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے، آپ کو شاید آتی ہوگی نہیں تو یاد کر لیں۔ یہ دعا اتنی برکت والی ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح ہے صحت کے لحاظ سے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ اس کا شکر تو ادا ہو ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنی عظمت والی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ یہ الفاظ ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کھانا عطا کیا بغیر ہماری کسی کوشش اور ایفرٹ کے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ کھانا اور رزق بھی دینے والا اللہ ہے اور اس کی رحمت سے اس نے سب کچھ دیا ہے، اور اس کھانے کے عطا کرنے پر ہم اس اللہ کی تعریف کرتے کیونکہ اللہ نے کھانا دیا نا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور اللہ نے ہمیں رزق بھی عطا کی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کئی بندے نے اللہ کی نعمت دکھا کر ایسے مونچھوں کو ہاتھ مارا، ایسے ڈکار مار کے اٹھ جاتے، دعا بھی نہیں پڑھتے نہ میرے بھائی، دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ کھانا جس پیٹ میں جا کر جزو بدن بنے گا تنگ نہیں کرے گا، وہ انشاءاللہ ہضم بھی ہو جائے گا اور بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ آسانی سے بہت جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے، اس میں کے اندر بڑی برکت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، اور اس طرح بھوک رکھ کر کھانا کھانا، تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانے کو چھوڑ دینا، اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ صرف اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اللہ بچا لے گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے۔ اور وہ آیا تھا نا وہ سمامہ بن اسار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 7 روٹیاں کھا جاتی، کتنی؟ 7 روٹیاں ایک ٹائم میں، اور 7 گڑوے دودھ کے پی جاتا جب مسلمان نہیں تھا، اور جب مسلمان ہوا تو ایک بار گزارا کر لیتا۔ مسجد نبوی کے اندر وہ سمامہ بن اسار کا واقعہ میں نے پچھلے دنوں میں سنایا، تو وہ مومن اور کافر اور مشرک کے کھانے میں بڑا فرق ہے۔ یہ معیشت کے اندر جتنا کال پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ شرک اور بدعت کی وجہ سے، اگر نبی پاک کی سنت میں عمل ہوتا تو انشاءاللہ یہ معیشت کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیں، پریشان لوگوں کے لیے دعا کر لیں، اور زندگی اور موت کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دونوں جہان کامیاب کر دے، دنیا و آخرت کی کامیابی دے دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ جتنے بھی چھوٹے بڑے مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس، ایک ایک بیماری کو نکال دے۔ اللہ ساری زندگی کے لیے ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو صحت عطا کر دے، پوری زندگی کے لیے ہمیں عافیت عطا کر دے، تندرستی عطا کر دے۔ جب تک زندہ رکھنا، صحت بھی دیے رکھنا اور اپنی توحید پر قائم رکھنا۔ جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ جن نوجوانوں کی، مردوں عورتوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کو زندگی کا نیک ساتھی نصیب کر دے۔ اللہ جو جوڑے ہیں اور صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ جن کے پاس بچے بچیاں موجود ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، اچھے گھر اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی کا سکھ چین نصیب کر دے، اور ساری زندگی کے لیے مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ جس کے حلال دے دے، حرام سے بچا لے، حاسدین سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے، دنیا و آخرت کی کامیابی دے دے۔ اللہ آسانیاں کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، وافر حلال کا رزق عطا کر دے۔ جن کے پاس اپنا مکان نہیں ان کو مکان، کھلا مکان دے دے۔ جن کے پاس اپنی سواری نہیں ان کو اچھی سواری دے دے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔